ایڈوانس ٹیکس تمباکو کاشتکاروں پر لاگو نہیں ہوتا، پاکستان ٹوبیکو کمپنی۔ صوابی سے لاجپر خان کی رپورٹ۔ پاکستان ٹوبیکو کمپنی پی ٹی سی نے ضلع صوابی میں صوابی پریس کلب رجسٹرڈ تحصیل 2P پریس کلب اور سوشل میڈیا نمائندگان کے لیے ایک بریفنگ سیشن کا انعقاد کیا، جس میں تمباکو کاشتکاروں پر ٹیکس سے متعلق پھیلائی جانے والی غلط معلومات کی وضاحت کی گئی۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ تمباکو پیدا کرنے والے مختلف علاقوں کے کاشتکار غیر رجسٹرڈ اور قواعد و ضوابط کی پابندی نہ کرنے والی بعض مقامی کمپنیوں کے استحصال کا شکار ہیں۔ یہ کمپنیاں اپنے اعلان کردہ خریداری کوٹے پورے نہیں کرتیں اور جان بوجھ کر خریداری میں تاخیر کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں کسان کم قیمت پر اپنی فصل فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کمپنی کے مطابق بعض مقامی خریدار گزشتہ سیزن میں خریدی گئی تمباکو کی ادائیگیاں بھی کسانوں کو بروقت نہیں کرتے، جس سے ہزاروں خاندانی مالی مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ کاشتکاروں میں گردش کرنے والی اطلاعات کے حوالے سے پی ٹی سی نے واضح کیا کہ فی کلو گرام 390 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی FED حکومت کی جانب سے عائد کردہ ٹیکس سے قوانین کی پابندی کمپنی ہونے کے ناطے پی ٹی سی اس ڈیوٹی کی ادائیگی تمام متعلقہ قوانین اور ضوابط کے مطابق کرتی ہے۔ کمپنی نے زور دیا کہ ڈیوٹی صرف مینوفیکچرنگ کمپنیوں پر لاگو ہوتی ہے اور اس کا کسانوں کی آمدنی یا انہیں ادا کی جانے والی قیمت سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی اس سے کسانوں پر کوئی مالی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پی ٹی سی نے مزید وضاحت کی کہ یہ تاثر درست نہیں کہ ایڈوانس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے باعث مینوفیکچرر تمباکو کو خریدنے کے قابل نہیں رہے۔ کمپنی کے مطابق کم ٹیکس والی درجے میں جہاں مجموعی ٹیکس تقریباً 5,050 روپے فی کلو بنتا ہے، وہاں 390 روپے فی کلو گرام ایڈوانس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کل ٹیکس بوجھ کے 10% سے بھی کم ہے اور مالی سال کے اختتام پر مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ غیر رجسٹرڈ یا قواعد کی پابندی نہ کرنے والی کمپنیوں کے لیے اصل مسئلہ ایکسائز ڈیوٹی نہیں، بلکہ وہ دستاویزی تقاضے اور ٹیکس ذمہ داریاں ہیں جو ایک دستاویزی معیشت میں کام کرنے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کسانوں کو ادائیگیوں میں تاخیر کی حالیہ رپورٹس کے حوالے سے پی ٹی سی نے بتایا، ٹوبیکو مارکیٹنگ رولز میں کسانوں کے تحفظ کے لیے واضح اقدامات موجود ہیں۔ سیکشن کے 9 کے تحت ادائیگی کی مدت متعین ہے اور کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ ریگولیٹری ادارے کو اطلاع دی جانی چاہیے۔ اپنی کارکردگی کا حوالہ دیتے ہوئے کمپنی نے بتایا کہ سال 2025 کے لیے اس کی خریداری کوٹا 26.85 ملین کلو گرام تھا، تاہم کمپنی نے مجموعی طور پر 39.19 ملین کلو گرام تمباکو خریدی، جو مقررہ مقدار سے کہیں زیادہ تھی۔ اس مقصد کے لیے کمپنی نے ریگولیٹری ہدایت کے مطابق اضافی 6.7 ارب روپے خرچ کیے تاکہ تمباکو کے شعبے میں استحکام برقرار رکھا جا سکے اور مشکلات کا شکار کسانوں کی مدد کی جا سکے۔ کمپنی کے مطابق گزشتہ 2 برسوں سے اضافی پیداواری اور زائد خریداری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث ذخائر میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ اس وقت کمپنی کے پاس اتنی تمباکو موجود ہے جو آئندہ سال کی پیداواری ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسری جانب 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران تمباکو کی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 2.5% کمی ریکارڈ کی گئی۔ کمپنی کے مطابق پاکستان کی موجودہ قیمتوں کے نظام کے باعث پاکستانی تمباکو علاقائی حریف ممالک کے مقابلے میں تقریباً $1 فی کلو گرام مہنگی پڑتی ہے۔ پی ٹی سی کا کہنا تھا کہ ذخائر میں اضافے اور برآمدی طلب میں کمی کے باعث کمپنی کی اضافی مقدار خریدنے اور ذخیرہ کرنے کی صلاحیت شدید دباؤ کا شکار ہو گئی۔ کمپنی نے مزید بتایا کہ غیر معدتی کاشت کی روک تھام کے لیے پاکستان ٹوبیکو بورڈ نے اکتوبر 2025 میں منظور شدہ کاشتکاروں کی فہرستیں پرنٹ اور ڈیجیٹل ذرائع سے جاری کی اور تمباکو پیدا کرنے والے اضلاع میں گاؤں کی سطح پر آگاہی اجلاس بھی منعقد کیے۔ تاہم اس کے باوجود غیر مجاز کاشت جاری رہی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف آگاہی کافی نہیں بلکہ مؤثر عمل درآمد بھی ضروری ہے۔ پی ٹی سی نے متعلقہ ریگولیٹر سے مطالبہ کیا کہ صرف معاہدہ شدہ کسانوں کو تمباکو کاشت کرنے کی اجازت دی جائے، قیمتوں کا تعین مارکیٹ کی حقیقی صورتحال کے مطابق کیا جائے اور ان قانونی خامیوں کو دور کیا جائے جو اضافی پیداوار کا بوجھ قانون کی پابندی کمپنیوں پر ڈالتی ہیں۔ کمپنی نے معاہدہ شدہ کسانوں سے اپیل کی کہ وہ غیر معدتی کاشت کی حوصلہ شکنی میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ عمل بالآخر ان کے لیے مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پی ٹی سی کے ترجمان کے مطابق کہا، ہم نے اپنے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہیں۔ ہماری توجہ تمباکو کی فصل اور اس سے وابستہ پوری صنعت کی طویل المدتی پائیداری کو یقینی بنانے پر مرکوز ہے، جس کے لیے ایک مستحکم اور سازگار پالیسی ماحول ناگزیر ہے۔